أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب قنون نامے تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو قصہ اختصار میرے بزرگوں دوستوں بھراؤ اللہ کریم اگر کوئی نعمت دے کوئی احسان کرے انعام کرے اللہ رب العزت انسان کی فطرت اللہ سے رکھ چھوڑے نعمت ملے انسان خوش کوئی نعمت نہیں جان دی نعمت مال دی نعمت عزت دی نعمت آبرو دی جائیداد دی کوٹھی سواری بچے کوئی نعمت ہی نہیں انسان کی فطرت اللہ سے رکھ چھوڑے فطرت دا تقاضا ہے انسان خوش تھی تکلیف پہنچے فطرت انسان بلوک تھی اور ایمان دا بھی تقاضا ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث اللہ سے فرمائے کہ جیری میں نعمت دے وہاں دا اظہار کرو کو بیان کرو نعمت ملے فطرت دا بھی تقاضا خوشی کرنا اور نعمت ملے ایمان دا بھی تقاضا ہے کہ ایسا خوشی کرو کوئی نعمت ملے اور سارا نعمتاں کائنات جاہد پاس ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمد دی نعمت ولادت دی نعمت آپ دی تشریف آوری دی نعمت آپ دے وجود مسعود دی نعمت سارا نعمتاں ایک پاس ہے یہ نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سب کنو بڑی نعمت عظیم نعمت اعظم نعمت اکمل نعمت اولا نعمت اعلی نعمت احسن نعمت اجمل نعمت اکمل نعمت این نعمت دوتے اگر کہ انسان کو خوشی نہیں تھی معلوم تھی کہ وہ انسان انسانی فطرت کو بھی خالی ہے اور انسان ایمانی تقاضے کو بھی خالی ہے اور ایسا ایمانی تقاضا بھی ہے اور ساری فطرت کا بھی تقاضا ہے ایسا پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی خوش بھی تھیوں اور خوشی کا اظہار بھی کرو خوشی کا اظہار بھی کرو پیارے آقا علیہ السلام دی شریعت دی حدود اچ رہ کے شریعت دی حدود اچ رہ کے سنت دی حدود اچ رہ کے خوشی مناؤں یہ سارا ایمانی بھی تقاضا ہے اور سارا فطرت دا بھی تقاضا ہے اور جتنا خوشی مناؤ تھوڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت گیا تو میرے جتے کہنا ہے میں ننگے پیر گیا اور جلے مسجد جمعہ پڑھ گئی تھے میرے اکھی جو ہنجو جاری تھی گئے والا کریمان میں کوئی جتی نہیں بھی تھی میں پیرو رانا بدا تھیا اور میں نے رو کے جلے باہر نکھتا مسجد دروازے تے آیا ایک بندہ بیٹھا جنہیں پیری کہنا اور میں نے بڑی چیخ لکھتی ہے مولا میں کتے صرف جتی نہیں بھی تھی تیرا احسان ہے پیر تیری ٹوٹتا دے بندہ انہیں پیری کہنی پتہ نہیں کی میں گزارا بہرحال فقیرو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بے بدل ہے بے مثل بے مثال علم نجعل له عینین
بلسانا و شفتین کیا لو اکھی نہیں ملیتا زبان نہیں ملیتا لو تھوڑ اللہ سی ذکر کرنا بیٹے در احسان نہیں جتلایا میرے رب دا بھی قانون ہے احسان کریں دے جتلے دا نہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ بھی ایمیں ہے آپ احسان فرمائیں دے لیکن احسان جتلے دے نہیں اور امت کو یہ سبق دیتے کہیں دو تو احسان کرو تے جتنا ہے نا اگر جتلے سو تو احسان زائد ہی بیسی تو احسان زائد ہی بیسی احسان کرنے جتنا ہونا نہیں اللہ رب العزت اپنا طریقہ بھی ہو احسان کرنے جتنا ہونا نہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ احسان کرنے جتنا ہونا نہیں اور امت کو یہ قانون دیتے احسان کرنے جتنا ہونا نہیں لیکن جرے ویلے اللہ کریم اپنا محبوب عطا فرمائے رب اپنے قانون بھی تروڑ دیتا اپنی سنت بھی تبدیل فرما چھوڑیے جلے محبوب رتس پچھ اللہ کریم فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے ایماندارو میں تو نے منت لائیے تو اپنا محبوب عطا فرمائے حالانکہ احسان جتنا میرے رب دی سنت ہے چکائے نہیں محبوب دی سنت ہے چکائے نہیں امت کو قانونی ہوڑی تک احسان نہیں جتنا لیکن کو معلوم تھی دے اللہ سینا اے جڑا بڑا احسان تے ہے اے جڑی بڑی منت تے ہے اے جڑا بڑا کرم تے ہے اللہ رب العزت اپنا محبوب دے کے اپنا قانون ہی توڑ دیتا اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لفظی ترجمہ اے ہے یہ فقیر دی زیارت تھی بیٹھی آوازی بھی سی اور فقیر دی زیارت تھی سنے سنے پڑھ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت جشن میلاد النبی سرکار کی آمد محبوب کی آمد کتنے کی آمد سرکار کی آمد خاتم النبیین کی آمد اللہ لفظی ترجمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے فرمائے کہ اللہ منت لئیے مومن دوتے ہیں کہ انہیں کو رسول عطا فرمائے اذ بعث فیہم رسولا لیکن حضرت سے والد صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اتھا رسول دا ترجمہ رسول نہ فرمائے دیا آپ فرمائے دیا اذ بعث فیہم رسولا دا معنی ہے کہ اللہ سے فرمائے دیا اے مومنوں میں تو منت لئیے تو آپ اپنا محبوب عطا فرمائے یہ عاشقانہ ترجمہ ہے عشق و محبت والا ترجمہ ہے رسول دا معنی محبوب کوئی کہیں کو نہیں دینا رہا یار کوئی کہیں کو نہیں دینا رہا رب دا کیجرہ احسان ہے کہ اپنا محبوب سب کو عطا سب کو عطا اور منت کہنے ہوتے لئیس حالانکہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات دے ذرے ذرے واسطے اللہ سے اپنے محبوب کو رحمت بنا چھوڑی کائنات دے ذرے ذرے واسطے جیری جیری شاہ اللہ تعالیٰ دی ربوبیت شامل ہے وہ میرے آقا دی رحمت شامل ہے کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت ہے لیکن اللہ سے یہ نہیں فرمایا ساری کائنات تے منت لائیے اللہ سے فرمایا مومنو تو حالے ہوتے منت لائیے سمجھ تو حق کو اسی ای منت دی سمجھ تو حق کو اسی اور قدر تسا کرے سوئی خاطر توڑے تو منت لائنی بے ایمان کو کیا پتا میرے آقا دی کیا شان ہے میرے آقا دی کیا عظمت ہے چاہے تیرے سمجھی کھڑے ہونے ہن ابو جہل جہاں دشمن کھڑا دے ابو جہل جہاں دشمن کیا دے اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم حق صادق ولیکن لا نؤمن واللہ نعلم قسم چاہ کے اللہ کی قسم چاہ کے ادا کرے ابو جہل جہاں دشمن کہ اللہ کی قسم اس کا یقین ہے کہ حضور سچے بھی ہیں حضور حق بھی ہیں ولیکن لا نؤمن کلمہ نہیں سے پڑھتے کلمہ نہیں سے پڑھتے جب کلمہ نہیں پڑھا پڑھے کو ابو جہل ہی نہ اکھی نال حضور دی زیارت کی تھی اور ابو بکر صدیق بھی ہی نہ اکھی نال حضور دی زیارت کی تھی ایویں نہ سی لیکن اون بھی نگاہ نہ لٹھے اون بھی نگاہ نہ لٹھے اون عداوت دی نگاہ نہ لٹھے اون محبت تے عشق دی نگاہ نہ لٹھے ابو جہل یاد ہے کہ سامنے نہ آویں میں دیکھا نہ لیکن صدیق کیا آدھے کہ اس سامنے کنو ہٹن نہ میری نگاہ بے پسے پھر رہے کہ صحابہ دا مزاج ہی ہوا صحابہ دا مزاج ہی ہوا جب میرے آقا کو دیکھ کے کلمہ پڑھے
میرے آقا دے غلامے دا مزاج ہی ہوا وہ چاہتے ہیں کہ نماز بعد حضور دا دیدار تھے چاہے نماز پڑھ دے کھڑے ہونا حدیث پڑھ کے دیکھو مطالعہ کر کے دیکھو صحابہ پڑھتے نماز ہم لیکن نگاہ آمنہ دلال تیرا کھڑ دے انہیں دی نگاہ پیارے آقا دی ذات پہ ہونی ہے پڑھتے نماز کریں رب دی نماز پڑھتے ہوئے حضور تے نگاہ ہے انہیں چند مثالہ اللہ اکبر غزوہ بدر دے بعد جلے غزوہ بدر ختم تھے اسلام دا پہلے والا غزوہ پہلی لڑائی ہے جن میں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب فتح نصیب فرمایا اور ان دے وچ امداد واسطے لڑن واسطے نہیں امداد واسطے 5000 فرشتہ اللہ سے بھیجے پہلے 1000 بلا 3000 کیتے بلا 5000 کیتے ان دا سپہ سالار حضرت جبریل امین ہم فرشتے ہیں صحابہ دے کولو ہے کشکانا کہیں کولو سوٹا ہا کوئی ہتھوں کھالی ہا صحابہ فرمائے ہیں اساں سوٹے دا اشارہ کریں دے ہاسے لیکن لگدا ہی میں گردن اٹھ گئی جلے فتح تھی گی فارغ تھی گئے میرے آقا علیہ السلام انہیں مردودے کو اندھے کھوئے چاہ سکتے ہیں وہ قیدی تھی گئے جلے وہ بدھے بیٹھن میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھنے پائے گے نماز کا ٹائم تھی گئے آپ جماعت کریں گے جلے سلام پھیرے میرے آقا علیہ السلام غلام عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو آج نماز مسکدے کیوں کھڑے آئے نماز کھلدے کیوں کھڑے آئے کہ اسے کرے بیٹھے سارا امام کھلا رہا ہو سارا امام کا منہ ہوندے کعبے دو اور سارا منہ ہوندے امام دی کنڈ دو سارا امام رونا کھڑے سب پتہ کوئی نہیں کھلتا کھڑے سب پتہ کوئی نہیں منہ بڑھائی کھڑے سب پتہ کوئی نہیں منہ ٹھیک کی کھڑے سب کوئی پتہ کوئی نہیں لیکن قربان منیا صحابہ دے عشق تو قربان کھڑے آقا علیہ السلام دے کان مبارک دے پچھو ہے لیکن صحابہ نے سنا مسکلے کیوں کھڑے آپ کھلتے کیوں کھڑے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نفی نہیں فرمائی اے نہیں فرمایا تو آپ کے بتا میں کھلنا مطلب کوئی نہیں کھلا میرے آقا نفی نہیں فرمائی بلکہ مہر لئیے میرے غلاموں سچ آدھے کھڑے ہو میں کھلتا کنا ہوں اور صحابہ کو کی میں پتہ لگے فقیروں ایک تا عشق و محبت جنرال عشق ہوں دے محبت ہوں دے ان دی ہر عداد آپ میں پتہ لگ گئے اور دوجہ یہ ہے کہ انہیں دی نگاہ جو حضور علیہ السلام دی ذات تے ہے اور آقا علیہ السلام جلے مسکن ہاں آپ کھلن ہاں مسکن ہاں جلے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جلے ڈاند مبارک نکتے ہیں اور ڈاند جڑے ہوئے نہ ہاں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھوڑا تھوڑا سونا سونا فاصلہ زیادہ فاصلہ نہ خوبصورت فاصلہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہاں اور جلے مسکن ہاں اندن دے دے فاصلے میں جو نور دا شوامہ نکل جا میرے آقا جلے مسکن ہاں اپنے دند مبارک جو نور دا شوامہ نکل جا ہم اور جلے میرے خوش تھی نا آپ دے رخسارے میں جو خون دا نور دا شوامہ نکل جا اور جلے ہاتھ اٹھاوے نا دعا منگے نا آپ دے بغلے میں جو نور دا شوامہ نکل جا سراپا نور ہن سراپا نور ہن اور جلے ملے آپ مسکن تے نور دا شوامہ نکتے ہیں ظاہر صحابت سمجھی کھڑے ہیں اے شوامہ کہتے جائیں اے شوامہ کہتے جائیں سامنے دیوار ہو گیا دیوار چمکن پہ میں نہیں ہے جب پہاڑ ہو گیا تے شوامہ دیا پرتاؤ پہاڑ تے میں رہا صحابہ کو پتہ لگ میں آقا علیہ السلام اس کے دے کھڑے جلے سلام پیرے نے صحابہ نے سنا کھلتے کیوں کھڑے آپ میرے آقا علیہ السلام فرمائے میں نماز پڑھاؤں پائے گیا جبریل اپنے فرشتے پر اللہ کے آسمان ہو گئے جلے پہلے آسمان تے گئے دروازہ کھڑکائے سی اللہ رب العزت فرمائے کون نہیں عرض کتے سنا میں جبریل آئے کھڑا اللہ سے فرمائے جبریل اے نصاب میرے محبوب کو پوچھ کے آئیں یا بغیر پوچھ کے آئیں چھٹی منگی ہوئی یا بغیر چھٹی جایا کھڑی سنا وہ نماز پڑھن پائے گئے کم ہو گیا جان گئی ختم تھی گئی آقا نماز مشغول تھی گئے میں آقا کو پوچھا کوئی نہیں میں واپس آ گیا اللہ سے فرمائے جبریل جیتے میرے یار نہ پوچھے دار نہ کھل سکتا جیتے میرے محبوب کو نہ پوچھے دار نہیں کھلنا واپس والمن میرے محبوب کو چھٹی گہنا وقت والا میں پیچھے دروازے کھلے سکتے تو معلوم تھی دے صحابہ دی نگاہ پڑھتے نماز ہن لیکن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دت نگاہ میرے آقا نماز پڑھ دے نماز پڑھ دے آپ نماز دے وچ قدم بھرے ہوتے مسلح تو اب قدم بھی بھریے اور اپنا ہاتھ مبارک اونچا کر ولا پچھلے اپنی جاتے والا
وقت قدم بھرے نہیں وقت پچھتے وقت ترائے دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعے کی تھی جب سلام پھرے نے صحابہ عرض کی تو سنا خیر ہے یہ قدم بھرے نے کلے حق ایک بزرگ دا تھے عجیب جملہ انہوں نے فرمایا فقیرو جے جڑا بھی انسان لمبی کھترا ہوئے 6 فٹ دا ہو سی 6 فٹ دا انسان اور ان دا باہاں ہو سی 3 فٹ ہاتھ جو لمبا کرے کہ تک ویسی انسان دا ہاتھ زیادہ کو زیادہ 9 فٹ تک سادہ ہاتھ ویندے 9 فٹ تک اور اسا آسمان تو دیکھوں سچ نظر دا پہ سے جتری جی آسمان پہ سادہ ہاتھ ویندے 9 فٹ تک ساری نگاہ ویندے 3 جی آسمان تک تو میرے آقا علیہ السلام دی شان مبارک ہے صحابہ جلے عرض کیتے سنا قدم کیوں بھرے ہوئے آپ فرمانے میں نگاہ چاہتی ہے میری نگاہ جنت جوان پئی ہے خوشے سامنے کھڑے ہیں میں ہاتھ جو نہیں تے خوشے تک ہاتھ ویلا میرا جنت دے خوشے تک میرا ہاتھ ویلا میرا دل آ کے خوشہ پٹ گئی نا غلام کو کھویسا اے میرے غلاموں اگر میں خوشہ پٹ رہا ہوں قیامت تک کھندے رہے ہو جو خوشہ نہ مکیا قیامت تک نہ مکیا لیکن بلا خیال ہے حالی کھمامن کا ٹائم نہیں آیا کہ لے اوسی میں گرے جا کے کھویسا تو میں ہاتھ نہیں نہیں ہم تو بلا پچھتے کیے اور اندازہ لو تیرا میرا ہاتھ ونجے 9 فٹ تک اور نگاہ کم کرے 3 آسمان تک اور میرے آقا دا ہاتھ کے تک وینا پہ جنت ہے 7 آسمانے دے اوتے 7 آسمانے کو اوتے جنت ہے میرے آقا دا ہاتھ وینا پہ 7 آسمان دے اوتے جنت دے خوشے تک تو میرے آقا دی نگاہ کے تک کم کریں میرے آقا دی نگاہ کے تک وینی آقا علیہ السلام دی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا میرے آقا صرف اندازہ لا سکتے تے رب کائنات لا سکتے چاہے محبوب کو عظمت دیتی ہے دیوان والا جان دے کیا دیتی ہم یا گھنن والا جان دے میں کیا عظمت کیتی ہے کہیں کو کیا پتا اصلا تُسے کیا شان بیان کر سکتے ایک سرا فریضہ ہے ادا دے کرنے ایک سرا فریضہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا کرن ذکر پاک کرن سنن سناون یہ سارا ایمانی فریضہ ہے فرض ہے سارے ہوتے اور جرا یہ کام نہیں کرے نا وہ فرض چھوڑی ودے فرض کو ترک کی تھی ودے آقا دے چرچے کرن فریضہ ہے صرف سارے ہوتے فریضہ نہیں اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تے بھیجا بعد جے چرچے پہلے حضرت صاحب غریب نواز اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے واضح تک ایک واقعہ سنیں ہیں آپ فرمائیں ہیں پیارے آقا علیہ السلام تلی تے آرام فرما پوتر کی تلی ہے پوترے کھجی دے پوترے کی تلی ہے اور جسم دوتے کرتا مبارک کہنا کرتا مبارک کوئی نہ بغیر کرتے دے آپ تلی تے آرام فرما فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا میرے آقا علیہ السلام عمر فاروق کو لے کے اٹھ بیٹھنا اٹھے جو ہیں تلی دے نشان میرے آقا دے جسم مبارک دیتے نظر دے جسم اطہر دے ہوتے ہیں جسم اقدس دے ہوتے ہیں جنہیں لفظ بولوں لفظ گھٹن میرے آقا دا جسم کو لگاتا ساتھے کنوں لفظ ہی کہنی آقا علیہ السلام دے پاکی کو بیان کرنے واسطے طہارت اور نور کو بیان کرنے واسطے عمر جو نٹھن نشان عمر روما پائے میرے آقا علیہ السلام فرمائے ما یبکی کا یا عمر تک وہ کیری شہر ہوئے نہیں کھڑی ہے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دنیا دے عرضی بادشاہ ہیں انہیں دے لباس آلہ انہیں دے بستر آلہ سنا ساری کائنات دا شہنشاہ ہوگی لوہائیں جہانے دا سردار ہوگی سنا تلی داران فرما ہوئے اجازت لے ہو تو لے واسطے لباسی آلہ بناؤ تو لے واسطے بستر بھی آلہ کیا میرے آقا علیہ السلام عمر دا گالی سن کے مسکلے بیٹھے جنہیں عمر دی گال مکیے میرے آقا فرمایا عمر رو نہیں میری بھال بھال دیکھنی ہے تو جہارے قیامت دے میری بھال بھال دیکھنی ہے تو جہارے قیامت دے بھال بھال دا کیا معنی ہو دے واہ واہ میری واہ واہ دیکھنی تو جہارے قیامت دے دیکھی پہلے ہی واہ واہ لئی کھڑے ہو سن پچھلے بھی واہ واہ لئی کھڑے یار کہیں دا نام جب مرتے بعد پیدا تھی نہ رہ دے دنیا تے اندے تے ان دا نام پیدا تھی دے کہیں کو گھر والے سنان دیں کہیں کو علاقے والے سنان دیں لیکن تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت ہے آپ آئے بعد چہن چرچے پہلے ٹھائے کھڑے پہلے چرچے ٹھائے کھڑے ہیں اور پچھلا کتاباں پڑھن والے
انہیں دے متعلق قرآن گواہ ہے. اللہ سے فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرا محبوب جڑے تورات پڑھن والے ہیں، انجیل پڑھن والے ہیں، زبور پڑھن والے ہیں، میرا محبوب تے کو دیکھ کے ایویں سنجاتی کھڑے رہن کہ آخر الزمان نبی ایویں ای ہوئے جویں اپنے بچے کو پترے کو سنجانا نے شک ہے نہیں، تیرے سنجانا نے شک نہیں. اللہ اکبر. صرف اتنا نہیں تعارف کروائے بلکہ سارا گاہ ہی لکھ چھوڑے اللہ سے. کہ میرے آقا دی آمد مبارک تھا، جمڑا مبارک تھا. ایک یہودی عالم مکے وچ عالم کہنا ہاں، مکے سارے ان پڑھ لوگ رہا ہیں. ایک عالم یہودی باہر دا آ کے مکے وچ قیام کی تھی پیا اور روزانہ مکے والے کو اکٹھا کر کے حضور دی شان سنایا. کہ ویلے تورات سناوے، کہ ویلے انجیل پڑھ کے سناوے، کہ ویلے زبور پڑھ کے سناوے، آقا دی شان سناوے. قریش کو مکے والے کو سارے اکٹھا کر جتھا دیکھے دو چار بندے بیٹھن اتھا پہنچ ونجے حضور دی شان سناوے. اور نسے انہیں کو کہ میں تھا مکے وچ آیا ہی خاطر پیاں کہ آخر الزمان نبی دا ظہور تھیونا ہی تھیں گے، ولادت ہی تھیونی ہے، آمد ہی تھیونی ہے. میں تہوں پہلے آیا بیٹھا ہوں، میں زیارت دے کر نہیں سب دور صرف یہودی نہیں آیا بیٹھا. فکرو احادیث سے چندے 700 نبی یا 300 نبی جرا جرا نبی اپنے کم کنو فارغ تھی لگے آقا دے چرچے سن کے انہیں سارے اپنا وطن چھوڑ مکے کو وطن بنا. 700 نبی ہے یا 300 نبی ہے، مختلف روایت ہے. اور انہیں پیچھے وصیت کی تھی ہے، اپنے پیچھے وصیت کی تھی گہن یار زندگی میں تے حضور دی زیارت نہیں تھی، مہربانی کرائے دل ایسا فوت تھیوں اتھا سے باہر شارع دفن نہ کرائے، ہی تھی مطاف دفن کرائے جتا طواف تھی نہ کھڑے. ساکو این زیارت نہیں تھی آمنہ دلال دلے طواف کرنا اسی اسا تلو سبتے کو حضور زیارت دے کرے. 700 نبی 300 نبی اتنی مطاف دفن اور کنہیں دے نام ہی رشے گئے کہ میزاب رحمت دے تلے حضرت بی بی حاجرہ پاک اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میزاب رحمت دے تلے دفن. اور بنہ نبی دے مطابق اندے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم دا کھو انہیں دے درمیان بنہ نبی دے نام کہ اتھا سنتے ہوئے تو صرف ہی خاطر آئے ہم کہ انہیں دا ظہور جو مکے میں کیوں ہے اسا مکے وائن بہوں مت سارے ہوں گے میں آف تشریف کھیلنا میں زیادہ تک کرے سو. اچھا عالم یہودی سارے اکٹھا کر روز حضور کی تذکرہ سناوے، حضور کی شان سناوے. جیری رات میرے آقا علیہ السلام دی ولادت مبارک تھائی، جمڑا مبارک تھائے، سویرے سویرے اٹھے حرم مکہ وچ آئے، مطاف کعبہ وچ آئے. اتھا قریشی کٹھے تھے بیٹھے ہیں، وہ قریشیو آج دی رات کوئی بچہ بھی جمعے تو آلے گھر رہے. قریشیاں کے سب کو پتہ کوئی نہیں، گھر والے کو پتہ کوئی نہیں، باہر والا گلے نہ بدا. کیوں؟ گھر والے ہم جو ان پڑھ اور باہر والا تورات پڑھ کے گلے نہ بدا، انجیل پڑھ کے گلے نہ بدا. پتہ لگ دے اللہ سی راتی بھی لکھ چھوڑیں، تاریخ ہم بھی لکھ چھوڑیں، کیری رات کیری تاریخ کو میرا محبوب دنیا پہ ہو سکتا. قریشیو پتہ کرو تمہارے گھر آج دی رات بچہ جائے. پتہ کر رہے ہیں اندیشے نے کہ حضرت عبد المطلب سید گھر پوتا جائے. عالم یہودی آدھے جو لوگ بکو لال دکھا لے. حضرت عبد المطلب سیدہ کونا کھڑ پہنے عرض کتنے سنا اپنا بچہ تری کھا لو سکتے. حضرت عبد المطلب سے اپنے ہتھیں دے ہوتے نورانی نورانی جسم والے حسن و جمال و کمال والے ان لال کجلے چاہ کے آئیں کہ وہ عالم یہودی دی نگاہ پہ یہ میرے آقا دے چہرے دوتے چیخ مار کی زمین تے نٹھے. آدھے قریشیو مبارکہ ہومن یہ آخر الزمان نبی تو ہرے گھر اے بنی اسرائیل دے لوگو اتھاو والا اپنے مار کے کو ساتھ مارے. او بنی اسرائیل دے لوگو یہودیو نبوت تواڈے گھروں نکل کے اج قریش دے گھر اور اتھی زیارت کی تھی. میرے آقا دا چہرہ مبارک اٹھے سے میرے آقا دے کان مبارک تو کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو بوسا دیتے. یہ سارا نشانہ جو دے دا کھڑے معلوم کی نے رب سارا نشانہ لے کے چھوڑے آن دے دا کھڑے. اللہ سے سارا نشانہ لے کے چھوڑے آن تاریخاں لے کے چھوڑے آن. بحیرہ راہب دا واقعہ مشہور ہے. حضرت ابو طالب سائیں آقا علیہ السلام 8 سال دی عمر حضرت عبد المطلب سیدہ وصال مبارک ہے پیچھے آپ دی کفالت آپ دی پرورش حضرت ابو طالب سیدہ گھر تھی دی رہی. آپ اتھیں انہوں نے گھر جہن اور چاچا سائیں
اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے گئے. کیا شان دے رہے گئے؟ جلے دسترخوان بچھاویں ہا کہ حضور موجود ہوئے نا کھانا مکنے کھانا یہ آقا نہ ہوئے نا تھوڑا تھی بندہ لیتے بھی نہ ہاں. جب ابو طالب سے دسترخوان بچھا کے آقا دی انتظار کریں دے ہن بچے کو آدھے کھانا نہیں کھانا میرا بھتیجا اسی پیچھے روٹی کھاؤ جلے میرے آقا آونجن ہا آپ دسترخوان تے بہن ہا پیچھے کھانا مکن نہ ہی نہ چاہتا سارے رج میں ہن. حضرت ابو طالب سے سوچے یہ گھر وچ برکت ہے میں آپ کو نہ رلائی ونجا سفر تجارت ہے تجارت کرن جو میں نہ رلائی وے سمجھ تجارت ہے یہ برکت ہی ویس نال چر لائے تجارت دا سفر کرنے میں رستے وچ ایک بحیرہ راہب یہودی عالم اوندا عبادت خانہ ہا وہ رستے وچ آ ہوں روڈ تے ہا جڑا روڈ یمن دو شام دو ویندا ہا ہوں روڈ دے اوتے ہا وہ عالم اپنی عبادت خانے کو کہیں نہ نکلدا عبادت خانے بیٹھا رہا جرلے ایک قافلہ گزرے حضرت ابو طالب سے قافلہ گزرے اتا پہنچے وہ اپنا عبادت خانہ چھوڑ باہر آیا کھڑا وہ قریشیوں مکے والے لوگوں آج میں تیری دعوت کرنا میری دعوت کھاؤ. قریشی خوش تھی گئے کہ اساں مکے دے سردار ہیں اساں ولیرے ہیں مکے دے کعبے دے بیت اللہ دے متولی ہیں مزامر ہیں ساری دعوت کرنا میں خوش تھی گئے ٹھیک ہے سے تیری دعوت کرنے پہ دعوت پکائیس دسترخوان بچھائیس درخت دے تلے چھاں دے اوتے دسترخوان بچھائے جلے دسترخوان دے اوتے کھانا لگ گئے اوے قریشیو کھانا لگ گئے کھاؤ سارے لگے ہیں آقا کو 8-9 سال دی عمر تا بال سمجھ کے سامان دے کلو بھی لائے کہ تو سامان دا خیال کرو اسا ولیاں دے اسا روٹی کھا دیوں اور انہیں نہ گھمن دی جو ہے نا ساری دعوت جلے اتھا آگئے دسترخوان دے اوتے بہ گئے ساری چھاں ملیج کی انہیں نہ ہن بحیرہ رہے اجازت نہیں لینا روٹی وہ کوئی رہ گئے پچھو انہیں کہ کوئی کن رہ گیا سارے آ گئے نہ کوئی رہ گیا اسی ایک بال کو سے سامان نہ بھی لہی آئے بے سارے آگے ہیں بحیرہ رائے بادے ہم بال کو سڈو گئے تیرے میرے آقا کو سجے نے چھان دے ہوتے قریشی ساری چھان ملی بیٹھے ہاں چھان دے بہن دی جا کہنا ہوئی میرے آقا آکے ایک پسو دھوکتے بہن لگے درخت سارا آقا دے جھکیا ہے ساری چھان حضور علیہ السلام دے جھکی گئی ہے درخت جھکے پیچھے بحیرہ راہ بولی کسی قریشیوں میں تو سمجھو ساری دعوت ہے میں لال دی وجہ کو نتالی دیکھو بال سمجھ کے سامان مال ملا ہے اصل دعوت ہی ہندی ہے تو آلی دعوت نہیں تو سب یکا گزر دے ہو گرے ہی میں اپنی عبادت خانے کو باہر آکے تو سلام کیتے میں ملتا ہی نہ ہم سلامی نہ کرے نہ ہمیں آج میں کہوں جلے تو اللہ کافلہ گزرتا پیا میں اتھا عبادت خانہ بڑھائیتا ہوں بیٹھا ہوں میں تورات پڑھی بیٹھا ہوں ایک وقت اسی تجارتی قافلے دے نال آخر زمان نبی گزر سی میں تہوں بڑھائی بیٹھا ہوں میں زیارت کی خاطر بڑھائی بیٹھا ہوں آج تیرے میرے تولا قافلہ پڑھنے کو اندہ پیا میں ہر قافلے کو دیدھا بیٹھا ہوں جلے تولا قافلہ آئے میں نے ٹھیک کہیں درخت کو لگ دے ہوئے درختی جھوک کے درود و سلام کرنا پہاڑ کو لگ دے ہوئے پہاڑ سجدہ کرے گا پتھر کو گزرتے ہوئے پتھر سجدہ کرے گا اور میں پڑھی بیٹھا پچھلی کتابیں میں کہ درخت پہاڑ بیا کہیں کو سجدہ نہ کرے سن اگر کرے سن کہ ہم نہ دلات نہیں کرے سن دعوت کھوائیے جنہیں دعوت کھوا کے فرق تھے پوچھ دے کہ ایبال دا ولی وارث کون ہے حضرت ابو طالب سے فرمایا میں ہوں بحیرہ رائے بادے ابو طالب ایبال کو اگتے نانے میں گاڑگا میری یہودی دشمن نہیں اور نقصان پہنچے سن انہیں پچھو لگ کے کو شہید کر دے سن تو اگتے نانے خرچائی میں دینا نوکری میں دینا تو اپنا تجارت کرن واسطے بن لیکن یہ لال کو مکے واپس بھیج خرچے ہی دیتے سے نوکری دیتے سے میرے آقا مکے دو روانہ تھائیں اجاؤں کافلہ قریش نہ کھڑا ہاؤ تھائیں اے مکے دو روانہ تھائیں پر وہ یہودے دا ایک کافلہ آگئے بحیرہ راہبہ سادہ آسمانی کتابہ نے سینن آج کی تاریخ آخر زمان نبی تیرے کو دعوت کھاؤنی ہے آج کی تاریخ تیرے کو دعوت کھاؤنی ہے نس کی تھائیں کیا کمال کی تھی اللہ سے صرف تعارف نہیں کروایا تاریخیں لکھ چھوڑیے فلاں تاریخ کو بحیرہ راہب کو دعوت کو سن تاریخیں لکھ چھوڑیے اللہ سے جنہیں میرے انہیں ہدایت کی تھی بحیرہ راہب انہیں پاتے ہوئے دھولے ہی گئے تسا جے کو رب شان دے تسا گھٹا سکتے جے کو رب رکھے تسا نقصان پہنچا سکتے ہو اوترے اپنی عاقبت خراب نہ کرو پشتے وال ونجو تو آدھے کو کچھ نہیں تھیونا رب دی حفاظت کرنا والا آپ ہے تسا واپس والا انہیں کو سمجھا سمجھو کہ پشتے بھیج لیتے لیکن اندازہ نہ ہوئی تو کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چرچے کتنے کی جائے رب چرچے کر رہے
اسا غلام ہو کے نوکر ہو کے کلمہ پڑھن والے امتی ہو کے اسا چرچے نہ کروں فکرو جے ساری زندگی آقا دے چرچے دے لا رہے ہوں آقا دے ذکر دے لا رہے ہوں تو اسا حق نہیں سے ادا کر سکتے اس طرح فریضہ ہے اسا ادا کرنے صرف ربیع الاول شریف وچ نہیں سارا سال چرچے ہوں یہ مہینے میں چی کر رہا ہوں خاص طور دوتے لیکن سارا سال مومن دی شان اے ہوئے مومن دا چال دسے خوش دیا ودے مومن دی ڈھال دسے خوش دیا ودے مومن دی ہر ادا دسے کہ یہ ایماندار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ہوتے نہار کیا ودے ناز کرے نہ ودے فخر کرے نہ ودے اور فکرو اللہ سے بھی چرچے کی تھا خود پیارے آقا علیہ السلام اپنا تعریفاں اپنے اوصاف اپنا ذکر خود بھی کیتے خود سنیا بھی ہے میرا اچھا اے رسوان سارے ماحول ویسے عام ماحول ہے جرا بندہ اپنی تعریف سن کے خوش تھی وے یہ عیب ہے یا خوبی ہے عام ماحول ہے یہ عیب ہے اپنی تعریف کرواوے جرا بندہ اور اپنی تعریف سن کے خوش تھی وے عیب ہے لیکن میرے آقا تعریف کرے دے بیٹھن سن دے بیٹھن خوشی تھی دے بیٹھن انعام ہی دے بیٹھن معلوم تھی نے او بیاں لوگیں دا تعریفہ اپنی یاد ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جدی تعریف ہے یہ فرض بھی ہے عبادت بھی ہے رب دی سنت ہے نبی دی سنت ہے میرے آقا رب دی سنت ادا کر کے رب دے محبوب دی تعریف سن کے میرے آقا انعام ہی دے بیٹھن دعا کریں سبحان اللہ اور صحابہ دا مشورہ ہی ہوا یا دیدار کریں دے رہے دے ہاں یا چرچے کریں دے رہے کلے ہو میں نا آقا دے علاوہ کی بھی جاتے ہو میں نا تو آقا دا ذکر پاک کرنا بیٹھے اور اگر محبوب دی محفلے جو ہو میں نا تو پیچھے نگاہ آمنہ دے لال دے چہرے اے لوگ نگاہ نہ پھریں دے ہاں انہیں دا مشن ہی ہوا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان ناتھائیں حضور علیہ السلام یہ کو آقا علیہ السلام ممبر وچ پاری تھے آپ بلہائی ممبر دوتے انہیں کو فرمائنے تو ہون حضور اپنے رب دی محبوب دی تعریف کر انہوں رب کو درخواست کی تینے اللہم ایدہ بروح القدس اللہ جبریل کو بھیج اے تیرے محبوب دی تعریف واسطے حسان ممبر دے بلہائی بھی تو جبریل حسان دے دلے سٹے کھڑا تو جبریل بولے گئے یہ دو ہی دے بیٹھے میں نے آتا ہے اور اوجھا نات خان سینکڑوں نات خان ہم میں نے آتا ہے ہر صحابی نات خان حضرت ابو طالب سے قصیدہ لکھے حضور علیہ السلام کی تعریف ہے آقا علیہ السلام نے نعت لکھی ہے حضرت ابو طالب مولا کائنات دے بابا سے نعت لکھی ہے اور پہلا شعر انہا مفہوم ہی ہوئے کہ میرا بھتیجا انجھے سونے چہرے والا ہے چٹے چہرے والا ہے کہ انہیں چہرے دے وسیلے نال جیرلے دعا منگو رب بارش نال سیراب کرنا کیوں لکھے سے این خاطر وہ ڈٹھی کھڑا بابے کو اپنے حضرت عبد المطلب صحیح کو ڈٹھی کھڑا حضرت عبد المطلب صحیح سارے مکے والے دلے پریشان تھی میں نا قحط پوے ہاں حضرت عبد المطلب صحیح نے دروازہ تھا میں نا عبد المطلب صحیح دعا مانگ بارش نہیں تھی دی پہلے تے جی میں منگ رہا جلے میرے آقا دنیا تے آ گئے پیچھے آقا کو تا چاوے ہاں اور چاہ کے کعبہ بیت اللہ دی دیوار نال کھڑاوے ہاں جا اور انہوں ہاتھ اٹھاوے ہاں کعبہ ہی سامنے تے آمنہ دلالی سامنے دعا منگے ہاں مولا ہی سونے چہرے والے دا صدقہ بارش وسا چونکہ حضرت ابو طالب سی اپنے بابے حضرت عبد المطلب صحیح کو نہیں کھڑے ہاں کہ ہی چہرے تے وسیلے نال جیری دعا منگی ہے اللہ رد نہیں کی تھی ہوں ملے بارش وسا اور جیرے ایتے لوگ وسیلہ لینے ہاں تے جلے آپ آقا علیہ السلام آپ ہاتھ اٹھائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث کو کئی صفحے دے تو لکھ مارے کئی صفحے دے تو لکھ چھوڑے عنوان بٹیلا رہ گئے حدیث ہی کا لکھتا ہے عنوان بٹیلا رہ گئے باپ بٹیلا رہ گئے حدیث ہی کا لکھتے رہ گئے حدیث کیری لکھتا رہ گئے حدیث پاک کے لکھتا رہ گئے مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام خود بارے نکلے ممبر تے چڑھ کے مدینہ شریف مسجد نبوی خود بارے نکلے بدو اٹھی کھڑے دیہاتی اٹھی کھڑے فکرو ساری کائنات کو رلا کے اگر انہیں بدو دی نالین دی دھوڑ دوتے قربان کیتا ونجے تاوی انہیں دی دھوڑ دا حق ادا نہیں بدو اٹھی کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مردے پائیں انسان مردے پائیں مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ اللہ بارش لے لے جی میں کھڑے ہاں آپ ہاتھ کھڑے جا فرمانے تھے خطبے دے دوران مولا کریمہ بارش لے جنی مخلوق تسی ہے مخلوق مرتی پئیے میرے آقا علیہ السلام دے غلام آدن جلے ہاتھ اٹھائنے
آسمان تے بادل دا ٹکڑا کہنا ہا لیکن جڑے ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اجا اپنے منہ مبارک تے ہاتھ نہ پھیرے ہن بارو بارش نے نالے مارے جلے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مدینے دے گلی وچ رستہ کہنا ہا ہر گلی نہ پڑی ہوئی ہے اور چھن چھن گزر کے بارش ہفتہ عادت گزر کے پورا ہفتہ بارش بستی آئے اگلا جمعہ آئے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نے کھڑے وہ بدو اٹھی کھڑے سونا ہوں پانی کنوں چکڑ کنوں جانوری مرتن تے بندے ہی مرتن مکان کھان دیں مہربانی فرماؤ بارش رکواؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں انگل اٹھائی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا صحابہ فرمانے جدے انگل پھر دی ویلی ہے بادل نہیں جھڑنے ویلی یہ حدیث پاک جی مٹھی لگی ہے چنگی لگی ہے بڑا بڑا لکھے کیوں وہ اشارہ کرنا چاہتے کہ بادل وستے رہ گئے رکے نہیں پورا ہفتہ وستے رہ گئے وہ انتظار اچ رہ گئے جیرے ہاتھ اٹھان نال وسے ہاسے وہ ہاتھ اٹھ سی تے سبحان اللہ جیرے ہاتھ دے اشارے نال وسن شروع کیتا ہاسے وہ ہاتھ اٹھ سی تے سبحان کرے سو یہ تو میرے آقا دی شان مبارک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چاچا سے عمر وچ وڈے ہیں لیکن قربان ہونا چاچا ہو کے جلے کلمہ پڑھے سے ہے تے حضور دا غلام ان تے غلام بن گئے نا سی کہیں پوچھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس تساں وڈے ہوئے کہ حضور وڈے ہیں تساں وڈے ہوئے کہ حضور وڈے ہیں ہن سچی بولنے اور ادب بھی کرنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب جواب دیتے آپ فرمائے نے جمیا میں پہلے ہیں وڈے حضور ہیں کیا کمال آج کے لوگ آج کا نصر کیا کمال کی تھے جمیا میں پہلے ہیں لیکن وڈے حضور ہیں جھوٹی نہ تھی بے سچی بلیج بنیے اور ادب بھی برقرار رہے ادب بھی برقرار رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر جنہیں 70 آدمی 70 قریش سرداران قریش قید تھے ہن انہیں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا اور مشورے دے میں طے کیا کہ وہ انہیں کو چھوڑ دے انہیں کو پیسے گھن کے ہو سکتے یہ کلمہ چا پڑھیں یا اے نہ پڑھ سکتے نسلہ کلمہ پڑھ سکتے اگر مار دے سو اے بھی کلمہ کنو محروم انہیں نسلی کلمہ کنو محروم چلے نسلی نے تنصیب دے میرے آقا علیہ السلام ہر ایک کنو پیسے گھن دے بیٹھے چھوڑے دے بیٹھے حضرت عباس دیواری آگئی آپ فرمانے چاچا سے ہی پیسے دے تک چھوڑ دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو میں تے غریب آدمی میں نے کو پیسے دے ہن کہنا میں کتھوں آنا پیسے دے میں نے کو پیسے کہیں نہیں میرے آقا علیہ السلام ولا بلا فرمایا عباس نے چا پیسے چھوڑ دے سو بھتیجا میرے کو پیسے کہیں نہیں میں غریب آدمی ہوں جلے ولا بلا فرمایا میرے آقا پیچھے جلے نہ کیتی ہے ولا بلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرمائے چاچا سے وہ مکہ پاک اپنے گھر دے وچ رات کو میری چاچی کو جری تھیلی دے آیا اولا تھی جری تھیلی دے آیا اولا تھی حضرت عباس ہی فرمائے میرے پیرے تلو زمین نکل گئی میں تے مکہ دی دھرتی ہے دیتی ہے اور کل ہی میری گھر والی ہے یا میں ہم اور رات کی تاریخ کے تھیلی دیتی ہم میرا بھتیجا تو مدینے بیٹھا انہیں کی میں پتہ لگ گئے فرمائے نے ہی گال نال میرے دل وچ ایمان آ گیا لیکن اظہار نہیں کیتا فدیہ دیتم اور چھٹ گیا مکہ پاک گیا سارے کم نمٹا کے بلا واپس والن پیچھے ہم کلمہ پڑھنا جلے کلمہ پڑھ بیٹھے ایک جہلے موڈ ایک بیٹھے میرے آقا علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرے ویلے تو آپ کو حلیمہ سادیہ چاہ گئی ہے طائف دے وچ بنو سعد قبیلے وچ طائف کو نوی 70 کلومیٹر بنو سعد قبیلہ اگتے پاڑے اتنا چاہ گئی ہے میں کو اتنا پیارے لگ دے ہمیں تو سمجھ دیجئے میں وقتاً فوقتاً پیدل چل کے مکے کروں طائف اندہ ہمیں بنو سعد قبیلے تو آلی زیارت کرنا ہم تو بڑے کھڑنا تو آلی نال نہیں لگندا ہم میں ہندڑے آیا تو ملن واسطے رات دا ٹائمہ ٹرتے چرک تھی گئے میں تیلے اتھا پہنچا رات دا ٹائمہ تو سب پنگوڑے میں ستے ہویا پنگوڑے میں آرام فرما ہوئے اور میری نگاہ جو اٹھی آسمان دو من کے چاندر کہیں لے ایڈے ویدے کہیں لے ایڈے ویدے حیران تھی اکھنا کہ چاندر تے سیدھا چلتا رہا دے سیج بھی سیدھا چل دے یہ آج یہ کو کیا تھی کہ چاندر کو چکر رہنا چاہیے حیران تھی کھڑا ہوں لیکن جنہیں ویلے اڈو چاندر کو والا نگاہ پھیری امتحا دو تو سب پنگوڑے ستے پہ ہوئے تو آری انگل مبارک اٹھی ہوئی ہے جن تے انگل میں نہیں ہے چاندر نہیں
جن تے انگل میں نہیں ہے چاند اڑے ہی لینا پیا اگر اساں اپنے بالیں کو کھیلنے واسطے کیا کہنے ہیں چھڑکنے کھیلنے دیں کھلونے کھیلنے دیں لیکن اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلونے زمینی نہیں دیتے آسمانی کھلونے دیتے آسمان دا چادر جنہ کھلونا ہوئے آسمان دا سیج جنہ کھلونا ہوئے آسمان دے تارے جنہ کھلونا ہوئے انہی شان و عظمت کو کون پاس کر دے دوجہ بات خان حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں لوگے بھی جو ہیں کہ آقا علیہ السلام جلے مکہ مکرمہ فتح فرمائے عمرے آقا علیہ السلام عام معافی کا اعلان کر فرمانے جرا گھر کا در بند کرے سی او کوئی معافی جرا کھانے کا بے چاہے سی او کوئی معافی جرا کلمہ چپڑ سی او کوئی معافی عام معافی کا اعلان چند بندے ہم جنہیں دا نام گھر کے میرے آقا علیہ السلام فرمائے اے جتھا ملن انہیں کو نہیں بچاوا انہیں کو مار دے چاہے کعبے دے اندروں بیٹھے کھڑے ہوئے کعبے دا خلاف پکڑی کھڑے انہیں کو مار دے انہیں بندے وچ کعب ابن زہیر بھی ہاں یہ نکل پر اتنا رانا دے حضور دے صحابہ میں مار گھسن پہاڑ میں لک دعوت دے 2 مہینے ٹھیک ہے لک دعوت دے 2 مہینے دے بعد بھرا سلیحہ کیتے کعبہ کہتے ہی لک سے وسو تے چڑھ دی صحابہ مرے سنتے کو اتھا مدی کہتے ہی لک سے ودا رل سے ودا میں مسلمان دے نبی کو دیکھ آیا داڑھی رحمت والا نبی ہے آپ معافی مانگا اللہ کے رسید کو معافی مل کر سکتا کعب ابن زہیر کے متعلق 2 قسم دا روایت آئی ہے کہ اندیے کہ مدینہ شریف جائے حضرت ابو بکر صدیق دا کنڈا کھڑکا ہے ابو بکر میں وینا تو میں کو مار گھسن تو مہربانی کر میں کو اپنے ہاتھ نال کھین گل میں کو آقا کو توبہ کھنا دے معافی کھنا دے میں توبہ کرنا معافی کھنا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کو پکڑیا ہے اپنی چادر تے سٹیا ہے حضور دے سامنے برابر ہیں آقا علیہ السلام فرمایا ابو بکر کی میں سنا کعب کو گدی ودا یہ معافی مانگ دے فرمانے ابو بکر تو آ گئی ہونے توبہ چکر ایسا معافی نہیں پائیں اور دوسری روایت ہے کہ خود آئے کہیں کو سفارشی کسی بنایا چادر سٹیا ہے اپنے ہوتے منہ لکائی ہے تاکہ سنجانے کوئی نہ چادر سٹا ہویا منہ لکایا ہویا آقا دے سامنے آ بیٹھے جنہیں سامنے بیٹھے اتھو عرض کرے دے سونا اگر کعب ابن زہیر آوے معافی منگے کیا وہ معافی دے دے سو آپ بیٹھا آئے کعب ابن زہیر آوے معافی منگے کو معافی دے دے سو میرے آقا علیہ السلام فرمائے کعب آیا ہی بیٹھی پوچھ دائی بیٹھی آیا ہی بیٹھی پوچھ دائی بیٹھی معافی منگ کلمہ چا پڑھتے کوئی معاف کرنے سو جنہیں کلمہ پڑھ کھڑے پیچھے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل آ دے میں ہی زبان نہ توڑے برائیاں کرنے نہ رہی ہیں توڑے شکوے کرنے نہ رہی ہیں آج میرا دل آ دے میں ہی زبان نہ توڑی نعت پڑھ دوں یا آقا علیہ السلام فرمائے اچھا کہا تو نعت سنے نہیں کسی نہ سنے نہیں جی آسی میں نعت سنے نا میرے آقا فرمائے اچھا میں کو ممبر بچھوا مانڈے پیچھے ممبر تے چڑھ گئے کعب وستے ممبر بچھوائے ممبر کو تے چڑھ کے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دی نعت شروع کی تھی بڑے دائی گئے تو پڑھ دائی گئے ایک شعر نہیں 2 شعر نہیں 100 شعر نہیں 200 شعر ہکی محفلے چھ 200 شعر والی نعت میرے آقا علیہ السلام اپنی کملی والی چادر الہا دیتی تحفے میں دیتی اور دعائی دیتی نے اللہ کعب ابن زہیر دے منہ دی مہر نہ تروڑی کعب ابن زہیر دے منہ دی مہر نہ تروڑی صحابہ فرمائے اسا ڈٹھے کعب بڈھا تھی گیا سر چٹا داڑھی دند ایویں چمک دے کھڑے ہن جویں موتی کہ میرے آقا دی دعا مبارک کہ صحابہ دا مشن ہی ہو یا زیارت کرنے رہے ہم یا آقا دا چرچے کرنے رہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے سوچ رہے آپ کو قبر ہن والے جلہامن والے ہیں مولا کائنات فنال ہم گھرتے افراد ہم سمالن والے حضرت فضل ابن عباس فرمائیں سارے باہر نکل کے ہم قبر انور کا آخرت میں نکلن لگا یعنی نکلن لگا خیال ہے فضلہ جرہ چہرہ لکائی میں نہیں قیامت کنو پہلے نہیں نظر آنا دیکھو نا وہ سوک کھڑے تھے دیکھن والا دیدار والا چرچے والا ایک دفعہ بلاتے زیارت کر جا حضرت فضل ابن عباس فرمائیں فلا قبر مبارک اتنا آیا ہوں تلے لہ کے کپڑا ہٹائے میں تے زیارت واسطے کپڑا ہٹائے زیارتی تھائیے بلا دے دھم میرے آقا دے ہونٹ مبارک چل دے کہ فضلہ زیارتی کر گی تھی ان ہونٹ چل دے پن سنتے صحیح آقا فرمائے دے کیا ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کان لائے میں آقا علیہ السلام دے مبارک کے لفظ نکلنے پڑھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی نمانا اندے بے رب حبلی امتی نمانا کیا ہے
نہ مانا کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے میرا رب میری امت میں کو دے چاہ وہ امت ویسے حضور دی ہے اسا ہیں آقا دے نہیں سے امت آقا علیہ السلام دی بلا اے فرمینے بیٹھے اے میرا رب میری امت میں کو دے میں کو ہبا کر اینا مطلب کیا ہے؟ فکرو اینا مطلب ہے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں چارج کرنے پن مولا کریمہ سارے دے فیصلے آپ کر لی لیکن میری امت دے فیصلے طے نہیں کرنے میری امت میرے حوالے کریں دے فیصلے میں آپ کریں اللہ رب حبلی امتی اللہ میری امت میرے حوالے کر انہیں فیصلے میں آپ کرے ساں تو نہیں کرنے فیصلے انہیں فیصلے میں آپ کرے ساں اور میرے آقا کی میں فیصلے فرمائے سی صرف دل کو دے دے سن جن دے دل رائی دے دانے دے برابر بلکہ رائی کنو گھٹ ان کو لو گھٹ ان کو لو بھی گھٹ رائی دے دانے کنو ترائے سے گھٹ جن سینے میں ایمان دی ذری ہو سی ایمان دی چاشنی ایمان دا نور ہو سی میرے آقا دے عشق و محبت دا نور ہو سی میرے آقا اشارہ فرمانے میں سن جل تو جنہ اپنی قبری والی چادر چ لکا کے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ تحقیق اللہ اللہ کریم سارے لحاظ قبول فرما فقیر تے چل کرے